بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورقہ ایک فاضل آدمی تھا۔ وہ ان کتابوں کو جو خدا تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں پر نازل ہو چکی تھی خوب جانتا تھا، چنانچہ توریت اور انجیل کا ترجمہ عربی زبان میں کیا کرتا تھا، اور بڑے بڑے یہودی اور عیسائی فاضلوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر سن چکا تھا۔ وہ یہ حال سن کر بولا، اے محمد، تمہیں مبارک ہو کہ جبرائیل فرشتہ جو موسیٰ علیہ السلام اور دیگر پیغمبروں پر نازل ہوا تھا وہ تم پر بھی نازل ہوا۔ اس کے تھوڑے دن بعد پھر وحی نازل ہوئی اور لگاتار آتی رہی، اور حضرت جبرائیل خدا تعالیٰ کے حکموں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے رہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خدا کی عبادت اور توحید کی طرف ترغیب دیتے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر سب سے پہلے نوجوانوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، جو قبیلہ قریش میں بڑے شریف اور نامی آدمی تھے، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مشرف باسلام ہوئیں، اور لڑکوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اس نعمت سے مالا مال ہوئے۔ ان کے بعد قوم قریش کے اور کوئی معزز آدمی بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ پھر آہستہ آہستہ اور لوگ بھی آپ سلم کے پاک دین میں شامل ہوتے چلے گئے۔ عرب کے اکثر مٹی اور پتھر کی مورتیاں بنا کر انہیں پوجتے تھے، انہی سے اپنی مرادیں مانگتے، پھر اپنی لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہیں مار ڈالتے اور ہزاروں گناہ کیا کرتے۔ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کاموں سے منع کیا کرتے اور سمجھاتے کہ اللہ کو ایک جانو، اس کے حکم کو مانو، اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ، صرف اللہ کی بندگی کرو، مٹی اور پتھر کی مورتیاں کی پوجا چھوڑ دو۔ وہ لوگ آپ کی ان باتوں سے خفا ہوتے اور آپ کو اس بات سے منع کرتے، مگر آپ اپنے پاک خدا پر بھروسہ کر کے اپنے نیک کاموں میں لگے رہتے، اور جس کا نام کے واسطے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقرر کیا تھا اس میں کوشش کیے جاتے۔ مکے والوں نے آپ کی اس سچی اور پاک تعلیم کی کچھ قدر نہ کی اور الٹے آپ سے ناراض ہو گئے۔ ایک مرتبہ سب مل کر آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ تمہارا بھتیجا ہمارے مذہب کو برا کہتا ہے اور ہمارے معبودوں کی، جنہیں ہم پوجتے ہیں، بے عزتی کرتا ہے۔ ہم تمہارے لحاظ سے انہیں کچھ نہیں کہتے، تم اسے سمجھا دو کہ وہ ان باتوں کو چھوڑ دے، نہیں تو ہم بہت بری طرح پیش آئیں گے۔ ابو طالب آپ کو بلایا اور جو کچھ ان لوگوں نے کہا تھا وہ سب آپ سے کہہ سنایا۔ آپ نے فرمایا، اے میرے پیارے چچا، خواہ تم میری مدد کرو یا نہ کرو، میں اپنے اس فرضی منصبی کو کبھی نہ چھوڑوں گا، اور جس خدا نے مجھ کو پیدا کیا، پیغمبر بنایا، اس کے حکم کو سناؤں گا، اور جن چیزوں کو یہ لوگ ناحق پوجتے ہیں میں ان کو کبھی نہ مانوں گا، اور ان لوگوں کو بھی سمجھاؤں گا کہ یہ بت، جن میں نہ عقل ہے، نہ فکر ہے، نہ ہمت ہے، نہ طاقت، وہ تمہیں کسی کام میں مدد نہیں دے سکتے، کسی مصیبت میں نہیں بچا سکتے، تمہاری کسی مراد کے بڑھ لانے کی قدرت نہیں رکھتے، وہ ہرگز اس قابل نہیں کہ انہیں اپنا معبود جانو اور مالک سمجھو۔ جس طرح تم خدا کی جاندار مخلوق ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی بے جاندار مخلوق ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی بے جان چیزیں اور تمہارے ہاتھوں کی بنائی ہوئی صورتیں ہیں۔ تم میں عقل ہے، سمجھ ہے، چل پھر سکتے ہو، ایک دوسرے کو مدد دینے کو توفیق رکھتے ہو، بولتے اور سنتے ہو۔ وہ ان باتوں سے محروم ہے، پھر تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں تو انہی کو یہی سچی اور پاک تعلیم دوں گا، لوگ جو چاہے سو کرے، مجھے امید ہے کہ میرا خدا، جس کا میں فرمان پورا کر رہا ہوں، میری مدد کرے گا اور ان کی شرارتوں سے مجھے بچائے گا۔ یہ سن کر آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے کہا کہ اے میرے پیارے بھائی کے بیٹے، کچھ خوف نہ کرو، کسی سے ذرا بھی نہ ڈر، تو اپنے کام کیے جا، ان کی مجال نہیں کہ تجھے جھڑک سکے یا تجھ پر کچھ زیادتی کر سکے، تو اپنے کلام میں سچا ہے اور سب سے بڑھ کر امین ہے، تیرا دین
سارے دینوں سے اچھا ہے۔ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ مکہ والوں نے مشورہ کر کے آپ سے کہلا بھیجا کہ تم بڑے بزرگ ہو، ہماری قوم میں بہت عزت رکھتے ہو، مگر افسوس کہ ہمارے دیوتاؤں کی مذمت کرتے ہو، ہمیں ان کی پوجا سے روکتے ہو، اور اسی سبب سے تم نے ہمیں جدا جدا کر دیا، ہمیں آپس میں لڑا دیا۔ اس لیے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اگر تمہاری یہ خواہش ہے کہ تمہارے پاس بہت سا مال اور نعمت جمع ہو جائے اور تم بڑے دولت مند بن جاؤ، تو ہم تمہیں اتنی دولت دیتے ہیں کہ کسی کے پاس نہ ہو، اور اگر تمہارا یہ منشا ہے کہ ہم لوگ تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیں تو اس بات پر بھی راضی ہیں، اور اگر تمہیں کوئی بیماری ہے جس کے سبب سے تم ایسی باتیں کرتے ہو تو ہم علاج کرنے کو تیار ہیں۔ آپ نے جواب دیا، نہ میں دولت کا بھوکا ہوں اور نہ بادشاہی کا خواہاں، نہ مجھے کوئی بیماری ہے، نہ کسی طرح کا کوئی لالچ۔ میں تو خدا کا رسول ہوں اور اس واسطے آیا ہوں کہ تمہیں اس کے عذاب سے ڈراؤں، اس کی مہربانیوں کی خوشخبری سناؤں۔ اگر تم نے میرا کہنا مانا تو اس دنیا میں بھی آرام سے رہو گے اور آخرت میں بھی خوشی دیکھو گے، اور اگر تم نے میری نصیحتوں کو نہ مانا اور مجھے جھوٹا جانا تو میں تمہاری اس زیادتی پر صبر کروں گا اور تمہارا معاملہ اپنے خدائے پاک پر چھوڑ دوں گا، اور وہ میری تمہاری باتوں کا فیصلہ کرے گا۔ جو کتاب میں تمہیں سناتا ہوں وہ خدائے رحمان اور رحیم کی دی ہوئی وہ عربی زبان میں ہے جو تمہیں زبان ہے، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ اس میں اس شخص کے واسطے خوشخبری ہے جو اسے مانے اور جو اسے نہ مانے، اسے یہ کتاب اللہ کے عذاب سے ڈراتی ہے، لیکن افسوس ہے کہ بہترے آدمی اس سے منہ موڑتے ہیں، اس کو نہیں سنتے، اس کے حکموں پر نہیں چلتے۔ ان پر افسوس ہے جو بتوں کو پوجتے ہیں اور خدا تعالیٰ کو نہیں مانتے، قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے۔ مگر یاد رکھو کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور اچھے کام کریں گے وہ ہمیشہ فائدہ میں رہیں گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے جو کچھ کہا تم نے سنا، اب تم جو چاہو گے سو کرو، تمہیں اختیار ہے۔ جب مکہ والوں کو یقین ہو گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام اور ہمارے دین کی برائیاں کرنے سے باز نہ آئیں گے، اور یہ بھی دیکھ لیا کہ بہت سے لوگ آپ کے دین میں شامل ہوتے جاتے ہیں، آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے اصحاب کے سخت دشمن ہو گئے اور انہوں نے آپ کو اور مسلمانوں کو سخت تکلیفیں دینی شروع کی۔ لیکن جب تک آپ کے چچا ابو طالب زندہ رہے، ان کے خوف سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سخت تکلیفیں نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر اکثر غریب اور بے کس مسلمانوں پر سخت ظلم کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ بہت سے مسلمان ان کافروں کے ظلموں سے شہید ہو گئے۔ جن مسلمانوں نے مکہ والوں کے ہاتھوں سخت مصیبتیں اٹھائیں اور طرح طرح کی تکلیفیں سہیں، ان میں سے ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو ایک بت پرست کے زرخیز خرید غلام تھے۔ وہ ان کو بہت تکلیفیں دیتا تھا۔ اس کی غرض یہ تھی کہ اسلام چھوڑ کر بت پرست ہو جائے، مگر وہ ایسے عالی ہمت اور سچے مسلمان تھے کہ ان مصیبتوں کو جھیلتے تھے، لیکن جس پاک اور سچے دین کو انہوں نے قبول کیا تھا اسے باہر ہرگز نہ چھوڑتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بت پرست مالک کبھی ان کے گلے میں رسی باندھ کر لڑکوں کے حوالے کر دیتا اور رسی کو پکڑ کر انہیں گلی کوچوں میں لیے پھرتے، یہاں تک کہ رسی کے رگڑ سے ان کے جسم لہولہان ہو جاتا۔ کبھی انہیں لوہے کے زرہ پہنا کر دھوپ میں بٹھا دیتا، کبھی مکہ سے باہر لے جاتا اور تپتی ہوئی ریت پر ننگا کر کے لٹا دیتا، کبھی جانوروں کی کچی کھال میں انہیں باندھ دیتا اور دھوپ میں بٹھا کر لکڑیوں سے اسے ایسا پٹواتا کہ وہ کھال ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی اور ان کے بدن سے لہولہان فوارے چلنے لگتے۔ پھر یہی نہیں کہ مار پیٹ پر ہی بس کرتا، بھوک پیاس سے الگ تنگ کرتا، کھانے کو روٹی پینے کو پانی نہ دیتا۔ یہ بھوک پیاس کے مارے بلکا کرتے مگر وہ ذرا بھی رحم نہ کرتا۔ جاڑے میں ساری رات ننگا کر صحن میں باندھ رکھتا، گرمی میں سارے دن دھوپ میں بیٹھائے رکھتا، غرض وہ بے حد طرح طرح کے سخت ظلم کرتا تھا، مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صابر اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے کہ کبھی کوئی برا کلمہ منہ سے نہ نکالتے، جب بولتے احد احد کا کلمہ منہ سے نکلتا،
ایک دفعہ ان کا مالک انہیں اسی طرح مار رہا تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے۔ وہ اس سچے مسلمان کی تکلیف نہ دیکھ سکے، اسی وقت ان کو ان کے مالک سے خرید لیا اور پھر آزاد کر دیا۔ جب غریب مسلمانوں پر اس قسم کی سختیاں حد سے زیادہ بڑھ گئیں اور کتنے ہی مسلمان ان ظلموں اور مصیبتوں سے شہید ہو گئے تو حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے بہت سے مسلمان مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ جہاں شہر مکہ ہے اس سے مغرب کی طرف پاس ہی ایک سمندر ہے اور اس سمندر کے مغرب کنارے پر ایک اور ملک ہے جس کا نام حبش ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہاں کا بادشاہ عیسائی تھا اور اس کا لقب نجاشی تھا۔ یہ سب مسلمان جو مکہ سے نکلنے پر مجبور ہو چکے تھے ہجرت کر کے اس ملک میں چلے گئے۔ مکہ کے بت پرستوں نے جب یہ حال دیکھا تو نجاشی کے پاس اپنے سردار بھیجے اور ان سے درخواست کی کہ یہ